میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ ہم پاکستانیوں کو جو ہے اپنے آج اور آنے والے کل کے حوالے سے بہت زیادہ گھبرانا چاہیے۔ ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس ڈر اور خوف کو اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے کیونکہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ جو ہماری بہت ہی تجربے کار اور لائق حکومت ہے وہ ہم پاکستانیوں سے سچ نہیں بول رہی، وہ ہمیں بتا نہیں رہی کہ کتنا بڑا بحران جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کے قابل وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اس کو، ملک کو اس بحران سے نکالنے کا، کہ جس سے ہم اس بات پہ ہمیں اطمینان ہو کے چلیں اگر ہم آج قربانی دے رہے ہیں سال دو سال، اس کے بعد جو ہے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے اتنی گمبھیر صورتحال ہے کہ پاکستان اس بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ تاریخ میں اس طرح سے کبھی بھی جو ہے وہ معاشی اعتبار سے نہیں پھنسا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں پہ بڑے بڑے سخت وقت آتے ہیں، کڑے وقت آتے ہیں، لیکن اس وقت عوام کو اعتماد ہوتا ہے کہ جو ان کی حکمران اشرافیہ ہے، ان کی حکومت ہے، وہ ان کو اس بحران سے نکال پائے گی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایک بہت ہی غیر مقبول حکومت ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ وہ حکومت مسلط ہے کہ جو بہت ہی متنازع ہے اور جس کا ہر عمل جو ہے سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بارے میں شک شبہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہ جو بھی اقدامات کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے اور بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ قانون سازی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ جی ہمیں نیب کے قوانین کو تبدیل کرنا ہے تاکہ بدعنوانی کے کیسز ختم ہو جائیں۔ وہ اس لیے پورا کا پورا مطلب ان کا عمل ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ جو کرپشن کے بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کو ایک ان کے اوپر جو ہے بد اعتمادی مزید بڑھتی ہے، اور وہ یوں بھی بڑھتی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان لوگوں کے خود جو کاروبار ہیں، وزیر خزانہ ہوں اور ہمارے مطلب ہے شریف خاندان کے لوگوں، ان کے زیادہ تر کاروبار تو ملک سے باہر ہیں، ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو ظاہر ہے پھر ہماری وہ جو تشویش ہے ہم پاکستانیوں کی بڑھنی چاہیے کہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس ملک کے اندر، یہ صرف حکمرانی کرنے اور اپنی بدعنوانی کو بچانے کے لیے اور اپنے کمرشل انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جو نان ایشوز ہیں، جن کو آپ چاہیں تو بالکل کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، اس پہ ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا پورا جو فوکس ہے وہ انہی ایشوز پر ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ایک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کی بہت بڑی غالب اکثریت جو ہے اس عمل میں حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔ یعنی کہ ہمارے ٹی وی پہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں معیشت کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی ہے، اس پہ کوئی اس پہ توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے کیا، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا اور اس سے نکلنے کی کیا سبیل کی جائے۔ تو جو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہر وقت ٹی وی پہ ہم سنتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے مہنگائی ہے، لیکن اس مہنگائی کو کوئی سمجھانے والا نہیں، افراط زر ہے تو اس کو بتانے والا نہیں کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے اور اس سے نکلنا ممکن ہے نہیں ہے ان حالات میں۔ تو وہ ایک سیریس ڈیبیٹ آپ کو لیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جو جس پہ بالکل بات نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں ہو رہی کہ جی پاکستان جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی وہ سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوا، اور غالباً ہم اس سے بچ بھی جائیں کیونکہ جو کہتے ہیں نا بائی لیٹرل آپ کو قرضے مل رہے ہوتے ہیں تو دوسری ریاستیں بھی نہیں چاہتی کہ $1-2 بلین کے لیے کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو بالکل گدی سے پکڑ لیں، وہ آپ کو رول اوور کر دیتی ہیں۔ یقیناً یہ بات ہو رہی ہے، لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خطرہ نہیں ہے، سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ اور پاکستان نے جیسے ابھی پچھلے دنوں اپنے ایک اس کی بانڈ کی پیمنٹ کی تھی تو وہ ہو گیا ہے، لیکن جو ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اب ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے مراد کیا ہے؟ جناب جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں اس کو ریاست پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی جو منافع کمائیں گے، ڈیویڈنڈز جو ہوں گے اس کو باہر لے کے جائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ سے کوئی منافع جو ہے وہ باہر نہیں جا سکا کیونکہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ڈالر ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو اجازت دیں۔ تو $1.5 سے $2 بلین جو ہیں وہ ان کمپنیز کے جو ہیں وہ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ جو یہاں پر سرمایہ کاری کر چکا ہے وہ پھنس گیا ہے، لیکن نئی سرمایہ کاری جب وہ پاکستان کا یہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈرائی کر جائے گی آپ کے یہاں۔ دوسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ جی ایل سیز، اب دنیا میں نارمل حالات میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایل سی کھلتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے سانحات ہوئے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سانحوں کے باوجود جو ہے ہمارے یہاں کم از کم اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ہم اپنا امپورٹ کا جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم ادا کر سکیں۔ اب ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں یا بڑی مشکل سے کھل رہی ہیں۔ میرے جو ذرائع کے مطابق ہے تقریباً $4 بلین یا اس سے زیادہ کی ایل سیز جو ہیں پھنسی ہوئی ہیں،
اب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً $7 بلین ہو گئے گھٹ کر. پچھلے برس اگست تک وہ $21 بلین ہوا کرتے تھے. ان 7 میں سے $3 بلین وہ ہیں جو سعودی عرب نے دیے ہیں جس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے. $4 بلین کی جو ایل سیز آپ کھول نہیں پا رہے, اگر خدا نہ خواستہ کھول دیں تو پھر آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو زیرو پر ہو جاتا ہے, صفر. اچھا, پھر جو فورن ایئر لائنز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو آپ جو ہے اپنا جو بھی وہ ریونیو یہاں سے ان کو منتقل کرنا ہے اس کی اجازت نہیں مل رہی. تو یہ ایک ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے جس پہ بات نہیں کر رہے, اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ اس کا صرف یہی نہیں کہ آپ جو اپنے کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے, اس کی زیادہ خطرناک وجوہات یہ ہیں کہ جناب جب آپ اپنی بہت زیادہ امپورٹس کو کرب کرتے ہیں, ان کو روکتے ہیں, روکنی بھی چاہیے, جو غیر ضروری امپورٹس ہیں بالکل روکنی چاہیے ان حالات میں, تو اس سے آپ کا جو ریونیو ہے اس کے اوپر شارٹ فال آتا ہے. جو ایف بی آر کا ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ کم ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسز جو ہمارے یہاں لگتے ہیں وہ انہیں پہ لگتے ہیں, امپورٹس پہ زیادہ تر. پھر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آنا بند ہو جاتی ہیں. ضرورت کی چیزوں سے میری مراد کیا ہے کہ بھئی آپ کو دوائیاں بنانی ہیں, اس کے اجزاء کی ضرورت ہے, وہ نہیں آ رہے. مرغیوں کا جو فیڈ ہے وہ نہیں آ رہی ہے. آپ کی وہ چیزیں کہ جو لگژری آئٹمز نہیں ہوتے, وہ بالکل ہماری ضرورت ہوتے ہیں, وہ خورد و نوش کی اشیاء ہوتی ہیں. یعنی کہ اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا کہ جب آپ سپلائی کو روک دیں گے, سپلائی کی اس کو روک دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کہتے ہیں چیزوں میں کمی آ جاتی ہے, قلت پیدا ہو جاتی ہے. جب قلت پیدا ہوتی ہے تو افراط زر مزید بڑھتا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے حکومت جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں, کوئی حکمت عملی نہیں. ایک حکمت عملی ہے کہ وہ جناب اب جو آپ کو فرسٹریشن نظر آئے گا اسحاق ڈار صاحب کا, وہ یہ نظر آئے گا کہ جنہوں انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ہے ان پہ تنقید شروع کر دی ہے, ان پہ وقت الفاظ کی گولہ باری ابھی جو انہوں نے پچھلے دنوں ٹی وی میں ایک آدھ بار اپیئرنس دیا, تو یہ اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ جناب اب فرسٹریشن بڑھ گئی. اسحاق ڈار کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے, ان کے پاس کچھ نہیں. ان کی حکمت عملی ہے کہ کہیں سے پیسے مل جائیں, مانگے تانگے کہ ہو سکتا ہے مل بھی جائیں, کہ $2-4 بلین کہیں سے 2-3 دوست ممالک دے دیں, لیکن یہ پاکستان کو جو ہے مشکلات سے نکالنے کی حکمت عملی نہیں ہوتی. اچھا, اس کا ایک اور پوری صورتحال کا خطرناک پہلو ہے, وہ یہ کہ جی ہماری جو کرنسی مارکیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ وولیٹائل ہو گئی ہے. اس میں کوئی مطلب ہے کوئی نہ درآمد کرنے والا, نہ برآمد کرنے والا, نہ کوئی کاروباری افراد جو ہیں وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر پا رہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے کل کو کہاں ہوگا. اب اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کی جو ایک وعدہ خلافی کی, انہوں نے وہ یہ کی کہ جی ہم لوگوں نے کمٹمنٹ کیا تھا, غلط یا صحیح لیکن کمٹمنٹ تھا کہ جی وہ جو ہے مارکیٹ بیس کرنسی ریٹ ہوگا. اب انہوں نے کم از کم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کو روکا ہوا ہے, کبھی وہ 220 پہ روک لیتے ہیں, کبھی 24-25 پہ روک لیتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ہے بہت بڑا ایک ڈفرنس آ گیا ہے, اور وہ کم از کم کہتے ہیں 8 سے 10 روپے کا ہے. لیکن اس اوپن مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے آپ کو ڈالر نہیں مل رہا. تو پھر ایک تیسری مارکیٹ پیدا ہوئی ہے جو ایک زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی, وہ ہماری بلیک مارکیٹ یا گرے مارکیٹ. تو سب پاکستان میں کرنسی کی 3 مارکیٹس کام کر رہی ہیں, اور اگر آپ کو ڈالر چاہیے تو آپ کو لیگل اوپن مارکیٹ سے نہیں ملیں گے, آپ کو بینکنگ سے نہیں ملیں گے, بینک سے نہیں ملیں گے, آپ کو گرے مارکیٹ یا بلیک مارکیٹ سے ملیں گے. اس میں ڈالر آپ کو 260 میں مل جائے گا, 70 میں مل جائے گا, یعنی کہ جو گیپ ہے وہ 25-30 روپے کا ہے, 35 روپے کا ہے. تو بہت خطرناک بات ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ریمیٹنسز ہمارے آیا کرتے تھے لیگل ذرائع سے, اب وہ حوالہ اور ہنڈی سے آ رہے ہیں, اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی ان کو روکنے کے لیے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس گرے مارکیٹ سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, تو مزید ڈالر کی کمی ہو رہی ہے. ایکسپورٹ ییلڈ ہے, بعض لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے منگا لیا کرتے تھے, اب نہیں منگا رہے. انہیں کہا جی وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم کو فلاں چیز امپورٹ کرنی تھی, اتنی ہماری ایکسپورٹ پروسیڈ ہے, ہم اس کو بیلنس آف کر دیتے ہیں. تو مزید جو ہے وہ ڈالر جو ہے ہمارے پاس کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت کے پاس جو ہے کوئی اس سے نکلنے کا جو ہے راستہ نہیں ہے. اچھا, جو بڑا اب وہ ہمیں سمجھائیں گے جی یوکرین کا کرائسس ہو گیا, یوکرین کی وار ہو گئی, اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں بہت انسٹیبل ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ خرابی کی جڑ ہے, وہ جڑ یہ ہے کہ جناب ہماری یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے وہ ایگریویٹ ہو رہا ہے. یاد رکھیں کلیہ ہے کہ اگر آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ آپ کو ملک میں سیاسی استحکام ہو. اور یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنا دفاع ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو سیاسی استحکام چاہیے.
اگر آپ کو خارجہ تعلقات پہ توجہ دینی ہے اس کے لیے بھی سیاسی استحکام چاہیے. تو ہماری کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے، غیر مقبول حکومت ہے، غیر نمائندہ حکومت ہے، اقلیتی حکومت ہے، وہ حکومت ہے جو مطلب چور دروازے سے آئی، اپنے کرپشن کے کیسز سے کہتے ہیں نا ان کو بچانے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے آئی. تو وہ حکومت جب مسلط ہو تو اس ملک کا پھر کیسے چلے گا یہ ملک؟ تو پھر ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جی یہ جو اتنے زیادہ مسائل ہیں وہ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اس میں ہمیں ایک اور بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کچھ اقدامات ایسے تھے کہ اگر کوئی مضبوط حکومت ہوتی، مقبول حکومت ہوتی، وہ 6-8 مہینے پہلے وہ کام شروع کر سکتی تھی. یعنی کہ ہمارے انرجی کی جو امپورٹس ہیں بہت زیادہ ہیں، تقریباً $28 بلین کی ہوتی ہیں سالانہ. اب آپ اس کو کیسے کمپریس کریں گے؟ وہ بالکل کمپریس ہو سکتی ہیں. کس طرح کہ جی آپ ڈے لائٹ میں کام کریں. وہ بات جو ان کو 6 مہینے پہلے کرنی تھی، اب اس کو انہوں نے اس پر ڈسکشن شروع کیا. اگر آپ ڈے لائٹ آورز میں کام کرنا شروع کر دیں، دکانیں کھولیں، کاروبار کھولیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی $3 سے $4 ارب کی آپ کا خود بخود جو ہے وہ امپورٹس کم ہو جائیں گی. لیکن ہماری اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. آپ بڑی گاڑیوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ورک فرام ہوم جو ادارے کر سکتے ہیں ہفتے میں 2-3 دن، مطلب وہ ورک فرام ہوم کروائیں اپنے امپلائیز سے، ٹھیک ہے نا، کار پول استعمال کریں. یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے ہم اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. امپورٹ سبسٹیوشن کی ہم بات نہیں کرنے کو تیار ہیں. پام آئل ہم دھڑلے سے منگاتے ہیں 3-3.5 ارب کا ہر سال. تو ان چیزوں پہ ہماری بالکل توجہ نہیں ہے. اور جو اونلی اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ جناب ہم کسی طرح سے مانگ تانگ کر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کر کے، قربان کر کے ہم اس ملک کو چلاتے رہیں. تاریخ میں دوستوں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ جو ایک شریف خاندان کی سیاسی بحالی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا، اس کی اس ملک نے بہت ہی بھاری قیمت ادا کی اور کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کرتا رہے گا. اور اگر یہ سلسلہ چلا تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ شریف خاندان کے بوجھ کو کندھوں پہ بٹھا کر اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس طوفانی دریا کو عبور کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اس ملک میں سب سے پہلے سیاسی استحکام لانا ہوگا. اس پہ ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار بنتا ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ہر میں اپنے ٹی وی اپیرنس میں یہ بات کہتا ہوں کہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس پورے پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر وہ یہ کردار ادا نہیں کریں گے ہماری عدلیہ کو، ہماری آرم فورسز کو، کہ وہ ایک مڈل گراؤنڈ پہ لے کر آئیں. اور خدا کے لیے جو ایک آپ کا ہے نا کہ جی ہم کرپشن کو، اس جمہوریت کا پریمیم یہ ہے کہ جی آپ کرپشن کو الاؤ کر دیں اور سب کی کرپشن پہ آپ وہ کلی چونا پھیر کر آپ کہیں کہ جناب اب جو ہے یہ پاک صاف ہو گئے اور ان کو اجازت ملنی چاہیے. اس سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلتے قانون کی حکمرانی سے اور احتساب سے. اگر کسی نے کرپشن کی اس کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پاورز دیٹ بی تھیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ شریف خاندان کو ہم بحال کر دیتے ہیں ان کی سیاست کو، تو اس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. اس سے ریاست پاکستان کمزور ہوئی ہے، پاکستان کمزور ہوا ہے، اور عوام جو ہے بہت زیادہ مشکل میں ہے. اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.